السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی 7واں میں سے شروع ہو گیا ہے, 7th میں سے شروع ہو گیا ہے. بات لمبی ہو گئی. تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ دادا جی نانی نانی کی بڑی دعائیں برکت رحمتیں لیں بزرگان دین کی, جو ہمارے مرشدین تھے, جن کو ہم نے مرشد مانا. ان سے تعلیمات حاصل کی, عربی میں, فارسی میں, اردو میں, انگریزی میں, جامعات, کلیات, اسکولز, مدرسات اور یونیورسٹی سے اعلیٰ ڈگری تعلیم حاصل کی, الحمدللہ رب العالمین. شکر ہے مولا رب العرش العظیم کا. اس طرح پھر بات آگے چلتی ہے کہ وہ دادا جی نے مجھے کچھ کتابیں انعام میں دیں, پرانی کتابیں, کچھ اپنے نسخے دیے, کچھ تعویذات دیے, کوئی نقشے دیے. انہوں نے کہا بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے, سیانے ہو جاؤ گے نا, اس کو سنبھال کے رکھنا اپنے بستے میں, اور بڑے ہو گئے نا تو پھر تمہیں میں بتاؤں گا. میں نے ایک جگہ ایک پرانی چیزوں کا بکسہ محفوظ کیا ہوا ہے, تو وہاں سے وہ نکال لینا اور پھر ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا. اس میں نشانیاں ہیں ہمارے پرکھوں کی, بڑوں کی. جیسے خزانے کا بکسہ ہوتا ہے نا, تو اس کو خزانے کا بکسہ کہتے ہیں. تو اس میں آپ کو بڑی قیمتی چیزیں ملیں گی, سونے چاندی جواہرات بھی ملیں گے الحمدللہ, جو میں نے جمع کیے تھے. تو میں نے کہا بابا جی مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے, ابو کو بتا دیتے, امی کو بتا دیتے تو ان کو پتہ لگ جائے گا. تو میں نے اپنے والد محترم ابو لالا الحاج دلباغ محمد صاحب کو بھی بتایا کہ دادا جی نے یہ مجھے انعام دیا, یہ دعائیں دی. بڑی خوش ہے میرے ماں باپ بھی. انہوں نے کہا بیٹا بس تم اس کو سنبھال کر رکھو, اور انشاءاللہ جیسا انہوں نے کہا ویسے عمل کرنا. بزرگ جیسے کہتے ہیں اسی طرح عمل کرنا پڑتا ہے, تبھی کامیابی اور کامرانی ملتی ہے. تو میں والد صاحب کی نصیحت پر بڑا خوش ہوا کہ میرے والد صاحب میرے دادا جی کی طرح بزرگ ترین ولی اللہ کامل اور بہت ہی قابل ترین دنیا کے کامل انسان تھے, رہبر تھے, ہمارے مرشد تھے. تو میں نے پھر وہ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھا, اور اس طرح وقت گزرتا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ جب پڑھ لکھ کر قابل کامیاب ہو جاؤ گے تو اس وقت اس کو کھولنا پڑھنا. تو جب میں نے اس کو دیکھا, پڑھا, غور کیا, ریسرچ کیا, کچھ فارن کنٹری کی ریسرچ کرنے والے لوگوں کو پوچھا کہ یہ قدیم چیزوں کو یا خزانے یا باکس سے یہ چیزیں تلاش کرنا, ان میں سے کوئی پرانی چیزیں نکلی, ان کی ریسرچ کرنا, کس طرح دیکھا جاتا ہے, کس طرح پڑھا جاتا ہے, کون سے آلات استعمال ہوتے ہیں, کیا کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دنیا کے اندر, یعنی عرب کے ایک مرشد نے مجھے سمجھایا اور ایک فلاسفر نے, سائنسدان نے, کہ بیٹا یہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں. خاندان در خاندان فلاں ابن فلاں, یہ ورثے میں جن سے محبت انس ہوتا ہے, جن پر اپنی رحمت کرتے ہیں بڑے بزرگ اجداد, نانا نانی, دادا دادی, پردادا دادا دادی, پڑنانی پڑنانا, تو وہ ان کو وہ چیزیں اس طرح عطا کر دیتے ہیں. تو وہ پھر اپنے وقت کے حساب سے اس کو استعمال کریں یا بیچ دیں, وہ پیسے خزانے مل جاتے ہیں. تو اسی طرح میں ایک دن کھیلتا کھیلتا اپنے نانا جو خلیفہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے نانی بھی خلیفہ تھیں, ان کے کمرے میں کھیل رہا تھا کہ ان کے قریب میں گیا تو ایک بہت بڑا بکسہ تھا. پہلی بات تو دادا جی کی آپ کو بتائی نا, دادی کی. تو اس میں نے وہ کھولنا چاہا, وہ بکسہ نہیں کھلا. میرے نانا صاحب کا ایک بکسہ تھا لوہے کا بنا بہت بڑا, وہ کھولنا چاہا, کھولا نہیں. بڑی مشکل سے کھولا تو وہ میرے ہاتھ سے ڈھکنا گر گیا. آواز آئی, نانا جی جلدی سے آ گئے, اندر آ گئے. کہیں گے پتر کی کر رہے ہیں. نانا نانی کو بھی ہم میاں صاحب کہتے تھے, دادا دادی کو بھی میاں صاحب کہتے تھے. پتر کی کر رہے ہیں, کچھ ساٹ نہ لگا لیں, کچھ چوٹ نہ لگ جائے, یہ بڑا بھاری صندوق ہے, اس کے اندر میرے پرانے خزانے پڑے میں, تمہارے پڑنانا پڑنانی, ہمارے دادا دادی کے چیزیں پڑی ہوئی, ہتھیار پڑے ہوئے, سامان پڑا ہوا ہے. تو بیٹا یہ دیکھنا ہے تو مجھے بتا دو. تو وہ انہوں نے بکسہ کھولا, اس کے اندر جناب چمکتی چیزیں میں نے کافی دیکھیں, سونے چاندی کی تلواریں بنی ہوئی دیکھیں. یعنی میرے نانا نانی بھی یہ اسلحے بنانے کا کام کرتے تھے, پاکستان بننے سے پہلے کی بات. ان کا تعلق بھی سیالکوٹ اور ہندوستان سے تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں کے قریب رہتے تھے, ہمارے
جو پڑنانا اور پڑنانی ہے، پیچھے ہندوستان سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آباد ہوئے اور پنجاب میں آباد ہوئے ہمارے نانا نانی، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب ان کے مرشدین، ان کے خلیفہ تھے۔ تو ایک چمکتی ہوئی میں نے تلوار دیکھی تو میں نے جلدی سے اس کو پسند کیا، تلوار کھینچی دیکھنے کے لیے، بہت بڑی تلوار تھی وہ اس وقت اندازہ لگا لیں میں چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا، کتنے عمر میری ہوگی اس وقت، زیادہ سے زیادہ 8-9 سال کی ہوگی، 10 سال کی ہوگی۔ تو وہ تلوار اتنی بڑی تھی، بھاری تھی، وہ اٹھائی نہیں گئی۔ تو نانا نے جی مجھے کہا بیٹا یہ تو اسے اٹھائی نہیں جائے گی، یہ فوج کے جرنیلوں کی تلوار ہے جو ہمیں پرکھوں سے اجداد سے ملی ہے، اس کا دستہ سونے کا بنا ہوا ہے اور یہ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ اس کی دھار جو ہے نا کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کو تیز نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں کئی تلواریں اور کئی اسلحہ اور کئی قسم کے لوازمات پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ میں نے نانا جی کو کہا یہ تلوار مجھ کو دے دیں، میں رکھ لوں اس کو سنبھال کر۔ مجھے دادا دادی نے بھی بہت انعام اکرام گفٹ دیے ہیں، کتابیں دی ہیں، بیٹا تیرا دادا دادی تو بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی ہیں، وہ تم کو سب کچھ دے سکتے ہیں، ہم تو ورک شاپ ہے ہماری، ہم کام کرتے ہیں، ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، تو کچھ آباء و اجداد کی نشانی ہے۔ تو نانا نے کہا جب جوان ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، میں تم کو دے دوں گا، اس وقت لے لینا جو چیز چاہو، ابھی تم اس کے سنبھالنے کے قابل نہیں ہو۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا اچھا جی میاں جی بات تو صحیح ہے کہ مجھ سے تلوار نہیں اٹھائی گئی، ابھی میں اتنا کمزور ہوں، بچہ ہوں، تو جب جوان ہو جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں میں سیکھ لوں گا اور آپ سے سمجھ بھی لوں گا۔ تو ہمارے نانا نانی نے مجھے ایک بات بتائی، مجھے بچپن کی یاد ہے، بتاتے ہیں ایک تو وہ تلواریں بنانے کا ایسی پکی سالڈ تلوار بناتے تھے جس کی دھار تیز نہیں کرنی پڑتی تھی، اور بندوق جیسے انگریز نے ٹیپو سلطان کے دور میں بندوق بنائی تھی نا جی، وہ چمڑے کی گولی سے چلتی تھی، تو بندوق بھی نانا نے فرمایا، ہمارے میاں خلیفہ علی محمد صاحب نانا بزرگ اللہ نانا نانی اور ان کے آباء و اجداد پر لاکھوں کروڑ رحمت کرے، کہنے لگے کہ بندوق بھی ہمارے خاندان نے سیالکوٹ میں انڈیا کے اندر سب سے پہلے ہم نے تیار کی تھی۔ تو یعنی وہ پرانے وقتوں جو ٹیپو سلطان کے ورثے میں بندوق وقت میں ٹیپو سلطان نے بنائی تھی نا جی، اس وقت انگریز بھی لے کر آئے تھے، تو ہمارے پاس وہ چیزیں ہم نے خود تیار کی تھیں ہندوستان میں۔ تو میں حیران ہوا کہ ایسا خاندان ہمارا، بزرگوں کا، دین دنیا سائنس اور ٹیکنیک کے ماہر اجداد ہمارے، جن سے ہم نے کچھ حاصل نہ کیا، نہ دولت نہ خدمت کی ان کی، نہ جوانی میں ان کو دیکھا، بچپنے میں بس دیکھا ان کا پیار محبت دعائیں حاصل کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی نانا نانی نے وہ بکسا کہیں سنبھال کر وہاں اپنے جائے وقوع جائیداد میں کہیں سنبھالا ہوگا۔ پہلے وقتوں میں جائیداد، بینک بیلنس، دولت، سونا چاندی زمین کے اندر تہہ خانوں کے اندر چھپا دیتے تھے، یہ ایک دستور چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیب سے مدد فرمائے، خزانوں کا مالک بنائے، دولت کا مالک بنائے، نام نمود دے، عزت دے، تعلیم دے، وقار دے، کامیابی دے، سمجھ بوجھ دے، اس ملک قوم ماں باپ کی، اجداد کی، اس ملک وطن کی، اس مادر وطن کی قومی فلاحی عوامی خدمت اور فلاح و بقا کی ترقی و شادمانی تابندہ شادمانی کے لیے کام کرنے کی ہمت توفیق صحت دے، اور اللہ تعالیٰ اعزازات عطا فرمائے، کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ چھوٹی سی سٹوری میں نے آپ کو اپنے آباء و اجداد کی سنائی۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کتابیں ہیں وہ میں نے چیک کرائی، وہ پروفیسر کہنے لگے یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں یا جو نقشہ بنا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ہندوستان کی تاریخی جگہ کا نقشہ لگتا ہے، شاید آپ کے آباء و اجداد کی وہاں رہائش ہو۔ میں نے کہا ہاں جی، وہ اس وقت یاد تھا نا مجھے کہ ضلع ہوشیارپور، تحصیل امرتسر، ضلع ہوشیارپور، فلاں فلاں جگہ دادا نے بتایا تھا، وہ میں نے لکھ لی ہے کتابوں میں۔ تو وہ جگہ کے اندر 9 لکھا حویلی تھی، تو اس کے قریب کہیں قلعہ تھا، اس قلعے کے ساتھ پھر ایک مغلیہ خاندان کے شہزادہ کا قلعہ تھا، محل تھا چھوٹا سا شہزادہ شہزادی کا۔ یہ اس جگہ کا نقشہ مجھے لگتا ہے۔ اور دادا دادی نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے سامان جو پرانا ہے اس کو میں نے بکسے میں بند کر دیا، وہ کہیں میں چھپا دوں گا، تم بڑے ہو کر اس کو نکال لینا، میں تم کو اس کا طریقہ بتا دوں گا، ایسے نکال لینا اس خزانے کو، بکسے کو۔ جس طرح نانا نے کہا کہ یہ بہت بڑا بکسہ تم نہیں دیکھ سکتے، جب بڑے جوان ہو گئے میں تم کو یہ بکسہ بھی دے دوں گا، سامان بھی لینا جو چاہے لے لینا یہاں سے۔
تو اس طرح یہ باتیں ہوتی ہیں. ریسرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ اس لیے آپ کو واقعہ سنایا ذاتی دلچسپی کی زندگی کا، کہ ریسرچ کے اندر کھوج کہتے ہیں نا، اس کے اندر دنیا جہاں کے راز، انکشافات، اسی طرح قرآن پاک ام الکتاب، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت تعلیمات کے اندر لاکھوں منزلیں درجات ہیں، جس سے علم و حکمت دانائی فلسفی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت ولایت حاصل ہوتی ہے، نبیوں کا احسان محبت حاصل ہوتی ہے، اصحاب رسول کی ولیوں کی شفقت ملتی ہے. تو یہ چیزیں بھی وراثت میں ملتی ہیں. اس چیز کو ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں پڑھائی، علم جیسی دولت خزانے کو حاصل کر کے استعمال کریں تو یہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، جیسے علم بڑھاتا ہے ہر چیز بڑھاتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. بہرحال میں نے ابھی کوشش نہیں کی، نہ ہی ابھی کو خزانے نکالنے ہیں پرانے یا نئے جو بھی ہیں، صرف ابھی بھی تعلیمات سے استفادہ حاصل کیا. ابھی دعائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم لاکھوں کروڑا، ابھی مجھے معلوم بھی نہیں، یاد بھی نہیں وہ خزانے نانا نانی کے، دادا دادی کے، پرکھوں کے، وہ خزانے، وہ بکسے قیمتی اوزار کے، چیزوں کے، وہ کہاں انہوں نے چھپائے، کہاں رکھے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہمیں ابھی. بہرحال الحمدللہ. لیکن جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے، اگر ان کی دعائیں ہیں تو ہم کو مل بھی جائیں گے انشاءاللہ. دولت خزانے سب مل جائیں گے جو انہوں نے دعائیں دی ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین. بات یہ بتا رہا تھا کہ یہاں چھوٹا سا ایک حکایت، ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ حیران ہوں گے. قرآن پاک کا واقعہ ہے، انبیاء کی قصص الانبیاء کی کتاب سے بھی ملتا ہے، جو قصص الانبیاء دنیا کی مشہور ترین کتاب ہے، جو عراق کی اور مصر کے شاید عجائب خانوں میں اور تاریخی لائبریری میں پڑھی ہوئی ہیں، جو 500 جلدوں پر قصص الانبیاء ہے. کچھ ایسی کتابیں جو 5-10 جلدوں پر مشتمل ہیں، جن کے اندر 1,24,000 پیغمبران خدا، مرسلین انبیاء علیہ السلام کے قصے کہانیاں، ان کے خزانے، ان کی کتابیں، علم و حکمت وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. اور یہ کتابیں ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے محفوظ ہیں، اور جو پڑھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ حاصل کر لیتے ہیں. جیسے سائنسدان ہوتا ہے، اب سائنسدان کیوں قرآن پاک پڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے چھپے ہوئے خزانے، پیچھے انبیاء کے خزانے، اور یہ ام الکتاب ہے. لازمی بات ہے اس کے اندر خزانوں کا، راز و نیاز کا، حکمت کا خداوند تعالیٰ کی تعلیمات میں چھپا ہوا ہے. تو اب سائنسدان دنیا کے ہر ملک کے، یورپ ممالک کے، قرآن پاک کو ترجمہ، تفسیر اور کے ساتھ حفظ کرنا شروع ہو گئے، اور اس کی تعلیمات کی کھوج میں لگ گئے ہیں. تو وہ آج اسی لیے ترقی کر گئے ہیں، وہ چاند اور مریخ تک پہنچ گئے ہیں، دنیا کی سپر پاور اور مال و دولت خزانوں کے مالک بن گئے. یہ بات سوچنے کی اور یہی ریسرچ کرنے کی بات ہے. بحیثیت مسلمان، محب وطن، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے سچے مسلمان اور محب وطن پاکستان کے ہونے کے ناطے سے یہ ہم کو چاہیے، تعلیم کو حاصل کریں، ترقی کریں، ڈگریاں لیں، اسناد لیں، ایوارڈ لیں، ریسرچ کریں، ملک و قوم کی، عوام کی، اپنے خاندان کی، ماں باپ کی، اجداد کی خدمت کریں، بہنوں بھائیوں کی، رشتہ داروں کی خلوص سے، احترام سے، ادب سے خدمت کریں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھول دینی ہیں. اگر نہ کریں گے کچھ بھی نہیں حاصل. جیسے پچھلی قومیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا کہ پچھلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں کو، کلام کو، ان کی سیرت و کردار، اسوہ حسنہ، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، انکار کیا، کفر کیا، تکبری کی اور جہالت اختیار کی اور شیطانی رستے اختیار کیے. وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کی شکل نہ بدلی کرنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ایک ولی کا واقعہ ہے. عراق کے ایک مشہور ترین بزرگ اللہ کے ولی حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، مستور ایک کتاب ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے، ان کے لکھی ہوئی، بہت بڑے عالم دین بزرگ تھے عراق کے. وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بار جنگل میں گیا، میرا دل کیا کہ میں 40-50 دن، 2-4 مہینے جنگل میں اللہ تعالیٰ کی علیحدہ ہو کر عبادت کروں، تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کروں، اللہ نبی کی قرآن کے دین کی تعلیم حاصل کروں. تو ایک جگہ میں نے 40 دن چلا کھینچا اور عبادت کی. تو وہاں پر پتہ لگا مجھے لوگوں سے، دیہات کے لوگ میری خدمت کرنے آ گئے، مجھے دودھ، دہی، لسی، مکھن، دنیا جہاں کی نعمتیں، پھل فروٹ مجھے خدمت کے طور پر ولی سمجھ کر دینا شروع ہو گئے.
تو میں ان کو منع کرتا تھا نہ کرو، میں گزارا کر لوں گا، الحمدللہ اللہ کی رحمت انعام و کرم مجھ پر بڑا ہے، مجھے کسی پیسے دھرم کی، فروٹ کی، خزانوں کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا لاکھوں کرم ہے. کیونکہ ولی ہمیشہ شکر گزار، متقی پرہیزگار بندہ ہمیشہ شکر گزار اور اللہ کی نعمتوں اور اللہ رسول اور قرآن کی نعمتوں کا ہی محتاج ہوتا ہے، وہ اسی کو حاصل کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی خزانہ نہیں ہوتا. تو حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ تو اللہ کے ولی دنیا میں رہتے ہیں، خیمہ ڈالا ہوا ہے، چند بکریاں گائیں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، اپنا کھاتے اپنا پیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایک پہاڑ، وہ فلاں پہاڑ عراق کے اندر بڑا مشہور پہاڑ ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اس پہاڑ کے اوپر ایک اللہ کا ولی بندہ، بزرگ بندہ رہتا ہے، وہ پہاڑ سے اترتا ہی نہیں ہے، پہاڑ پر ہی دن رات رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا، اور وہ ننگا رہتا ہے، کپڑے نہیں پہنتا، وہ اس کے بال ایسے بڑے ہوئے ہیں کہ زمین پر جیسے جھاڑو پھیرو، داڑھی اتنی بڑی ہے کہ زمین پر یوں آگے پیچھے پھرے نا تو اس کی داڑھی سے صفائی ہو جاتی ہے. پہاڑ کے اوپر داڑھی، مونچھیں، بال اس کے جسم کے سارے بہت بڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ ہمارے ہندوستان میں سکھوں کا عقیدہ ہے نا جی، وہ نہ زلفیں کاٹتے ہیں، نہ مونچھیں، نہ داڑھی کاٹتے ہیں، نہ چوہاں کٹتے ہیں تے نہ بغلاں دے کٹتے ہیں، بڑے بڑے بال ہو جاتے ہیں. جہے صحیح سکھ نے نا گرو دے موت کرتے ولی بندے، یعنی انہوں نے بھی وہ ولی کہندے نے، گرو دے مرید، وہ بال بالکل نہیں کٹاؤندے. اج کل تو سکھ جہے کینیڈا امریکہ دنیا 'چ پھیل گئے نا، ہن تو داڑھی مچھاں تے وال انگریزی کٹ رکھاؤن لگ گئے نے. پہلے جہے سکھ سی نا گرو دے وقتاں دے، وہ گرو دے پیروکار، وہ داڑھی مچھاں وال سارے کٹائے چھڑ دیندے نے. یہی قرآن پاک 'چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حدیث بھی ہے. آپ نے فرمایا اپنی شکلاں کافراں طرح، مشرکاں طرح، یہودیاں طرح، عیسائیاں طرح نہ بنائیو، مسلماناں طرح بناؤ. مچھاں چھوٹیاں کرو، داڑھی نو بڑا کرو، یعنی داڑھی تے سر دے وال نو چھڑ دو، انہاں نو نہ کٹے کرو. تے حضرت عمر فاروق دے دور 'چ قانون بن گیا سی کہ داڑھی ایک مٹھ رکھنی چاہیے اور مچھاں کتراؤنیاں چاہیے، یعنی منہ 'چ نہ جان، اور سر دے وال سنت نبی پٹے رکھنا چاہیے. یہ سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے یہو جی شکل صورت بناؤن دی. تو جہاں سنت عمل کرے وہ مرضی، نہ کرے وہ مرضی، یہ فرض نہیں ہے. سنت عمل کرنا ثواب ہے، رحمت ہے، کرم ہے. اللہ دے چراز نے آج چھپے ہوئے نے، اللہ بہتر جاندا کی ہے کی نہیں، اگے پیچھے دنیا جہاں چ آخرت 'چ. بہرحال نبیاں دی سنت اور انہاں دے اسوہ حسنہ دے چلنا، اللہ تعالیٰ یہ تو پتہ ہے زمین آسمان بناؤن بڑا رب العالمین بہت خوش ہوندا ہے، راضی ہوندا ہے. یہ دو حکایتاں تین سناؤنیاں، مینوں یاد کرا دینا، تھوڑا جہا بھول نہ جاواں. قصہ کہانی 7واں میسج چل پیا، لمیاں کہانیاں ہوگی، کتوں شروع کیتی سی، کی کرتی، اپنے وچ دادا دادی پرکھاں دی بھی کہانی سناتی، اپنے بچپنا بھی سناتا، ڈگریاں اعلیٰ ڈگری اسناد انعام اکرم بھٹو دا بھی نام لیتا، نصرت دا بھی لیا. تو گل آ رہی سی حضرت بائی یزید بستامی دنیا جہاں دے عرب و عجم 'چ مشہور ترین ولی اللہ اسکالر فلاسفر سی. تو 40 دن واسطے باہر عبادت کے غرض سے اعتکاف دی نیت نال عبادت کرن گئے سی. تو لوگوں نے انہوں نے بڑی خدمت کی، خدمت کے عوض 'چ انہوں نے منع کیا کہ مینوں نہ دم درود پھوکا تویز کرنا شروع ہو گئے. لوگ شفا یاب ہونے لگے، مشہور ہو گئے بائی یزید بستامی. تو انہوں نے لوگوں نے دسیا بھی تسی تو بڑے نیک اللہ دے ولی، پڑھے لکھے سمجھدار بزرگ ہو، اللہ رسول نو قرآن نو منن والے عالم دین ہو، بزرگ ہو. تمہیں ایک واقعہ سنانے ہیں بھی آپ فلاں جگہ عراق 'چ وہ پہاڑاں دی وادی دے وچ ایک پہاڑ ہے سب تو اونچا، اتنے ایک بابا رہندا ہے، ایک بزرگ رہندا ہے. وہ بال ایڈے وڈے نے کہ اور جسم اور وہ یعنی بڑا دیو قامت جسم ہے، لیکن وہ اللہ لوگ ہے. وہ جنوں دعا دے دے، جنوں دیکھ لے، وہ قسمت تقدیر بدل جاتی ہے، سونے چاندی خزانے کا مالک بن جاتا ہے. عراق دے کئی بادشاہ وہ دعاواں نہ تے وہ دیکھن نہ وہ پیار نہ بن گئے نے، عراق دے بادشاہ بن گئے سی. بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غور نہ یہ گل سنی، دلچسپی لائی، دیکھی، سنی، غور کیتا. تے کہنے اچھا چلو 40 دن پورے ہو لین دو، میں 40 دن واسطے آیا، اعتکاف ہے اتنے کوئی نہ مینوں ملے آئے. 40 دن عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ دی، دن رات نمازاں، نفلی، تہجد، اشراق، قرآن دی تلاوت، ذکر اذکار، تسبیح اور تبلیغ بھی نال کردے ہوندے سی. اتنے لوگ آپ کو علم سیکھنا آ جاندے ہوندے سی. یہ بھی عبادت 'چ شامل ہے. سب تو عظما اعلیٰ عبادت یہی ہے، ذکر اذکار، قرآن پڑھنا، پڑھانا، تعلیم دینا اور سنن والے، یہ دنیا 'چ اعلیٰ اقدار دے مالک اور اللہ دے ولی اور
یعنی مومن بندے ہوندے نے جہڑی یہ گل کردا عمل کردا سندا. تے آپ 40 دن بعد پورے ہوئے تو آپ نے 10 دن دا ہور اعتکاف کیتا اتنے. وہی لوگ خدمت گزار پھر پھل فروٹ چیزاں لے کے آ گئے, آپ نو انعام اکرام دین لگ گئے کہ آپ نے کامیابی نہ اتنے دعا کی, پڑھائی کی, سارے علاقے چ اللہ دی رحمتاں ہوئیاں, بارشاں ہوئیاں, فصل آ گئی, فصل دگنا چگنا سانوں فائدہ ہویا تہاڈی عبادت نہ. 40 دن سے عبادت کرنا, جنگل چ بھی ہریالی آ گئی تے بوٹیاں تے پھل آ گئے جناب علی. بڑے خوش ہوئے, آپ دے ہاتھ پیر ناپدے سی, قدم بوسی کردے سی. تے تسی ہن چلے ہو, کہندے نہیں میں ہلے 10 دن ہور اتنے آ گا. پوچھا کیوں 10 دن ہور اتنے آ گئے ہو؟ کہندے اس لیے کہ تسی جہڑی یہ کہانی نویں سناتی مینوں, ہن میں اس بابے نوں لبنا, میں دیکھنا چاہنا کہ وہ واقعی اللہ دا ولی ہے, کنی کی قربت دا مالک ہے, کڈا کا وہ بزرگ اور اللہ دا قریبی قربت. یہی چیز حاصل کرنے واسطے تو میں اتنے 40 دن 50 دن خدمت اللہ دی تے اللہ رسول قرآن دی صاحب دی اہل بیت دی تسبیح دروشی پڑھ کے تے قرآن پڑھیا پڑھایا تمہوں بھی, نمازاں پڑھیاں, اعتکاف کر کے چلا کر کے. تے میں وہ چیز تسی مینوں دستی ہے تے ہن میں ادھر لازمی جانا. تے یہ ہن شکرانے واسطے 10 دن ہور بیٹھن لگا کہ چلو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب مینوں اللہ دا ولی ملاونا ہے تے میں ہور کر لواں 10 دن بعد شکرانے واسطے, تاکہ میں تہاڈی دتی ہوئی نصیحت تے دسن تے کامیابی اللہ تعالیٰ مینوں کر دے. وہ کیا ہوا پھر, حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے 50 یعنی 10 دن مکمل کر کے, اپنا بوری بستر باندھا, گٹھری باندھی سر پر, اور اٹھ کر اس وادی میں گئے. وادی بڑی دور تھی, 2-4 دن ان کو وادی میں جاتے لگ گئے. پھر وہ پہاڑ بڑا اونچا تھا, پھر وہ پہاڑ پر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں جب حج کے اوپر کوہ پہاڑ ہے نا جی, جبل احد اور جبل ہرا, جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال عبادت کی, اور جبل نور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی تھی, میں نے تینوں پہاڑوں کو سر کیا. کئی بار گیا, جمعرات کو, راتوں کو, دن رات وہاں رہا. آج کل تو وہاں پہاڑوں پر جنگل نہیں ہے, کنٹینیں بنی ہوئی ہیں, کھانے پینے کا سامان بھی ملتا, لائٹیں بنی ہوئی ہیں, لیکن آج کل سنا وہاں گورنمنٹ کی فوج کی پابندی لگی, وہاں کوئی نہیں جا سکتا. تو میں جس وقت میں سعودیہ میں رہتا رہا, عبادت کرتا تھا, پڑھتا تھا, حج نمازیں حج کی, عمرے کیے, پڑھتا تھا, تعلیم حاصل کرتا تھا, پڑھاتا تھا لوگوں کو. 50,000 سے زیادہ, کئی لاکھ میرے وہاں شاگرد تھے, ہندوستانی, پاکستانی, بنگلہ دیش کے, انڈیا کے, انگریز, عربی, عراق کے, مصر کے, افریقہ کے. تو ہم سب ٹولہ بنا کر وہاں جاتے تھے, گاڑیاں اپنی اپنی لے کر عمرہ حج پر چل جاتے تھے. تو میں یہ تینوں پہاڑیوں پر لازمی چڑھتا تھا عبادت کی نیت سے, اعتکاف کی نیت سے. تو بتا رہا تھا کہ اتنا فاصلہ ہوتا تھا پہاڑی کا, غار ہرا اور جبل نور پہاڑی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اگر آپ صبح 7 نماز فجر کے بعد چڑھیں تو آپ کو ظہر کی اذان ہو جائے گی, اگر آرام سے جائیں تو. اتنا فاصلہ پہاڑی کا, 6-7 گھنٹے 12 گھنٹے کا سفر ہے. کوئی جو جبل نور ہے اس کا اس سے زیادہ ہے سفر ہے. اترنا مشکل نہیں, اترنا 10 منٹ میں آدمی آرام سے اتر جاتا ہے. کھانا پینا ہر چیز کا, آسائش کا سامان ساتھ لے جانا پڑتا ہے, جہاں نماز, مسلح, قرآن, تسبیح, ہر چیز لے جانی پڑتی, پھر جا کے بات وہاں ہوتی ہے, اعتکاف ہوتا ہے صحیح طریقے سے. تو وہ پہاڑی کو تلاش کرنے کے لیے ان کو ہفتہ لگ گیا, وادی میں, پہاڑیوں پر سے چڑھ کر دوئی پہاڑی, تیسری پہاڑی وادی میں, کیونکہ پرانے وقتوں کی بات ہے, ہزاروں سال پرانی, سینکڑوں سال پرانی. ان وقتوں میں راستے بھی نہیں تھے. آج کل تو کوئی بھی پہاڑی علاقہ دنیا کے کسی ملک میں, پاکستان, ہندوستان, عرب و عجم میں, وہاں پر تو پکی سڑکیں بن گئی, راستے, کنٹین, ہوٹل, ریسٹورنٹ بن گئے. تو اب تو وہاں سیر و تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں. لوگ جیسے مری میں, کشمیر میں, کوہاٹ میں, مردان میں, کوئٹہ میں, بلوچستان میں, آگے پیچھے پہاڑی وادیوں میں جو جاتے ہیں سیر و تفریح کی نیت سے جاتے ہیں. تو آج کل تو بڑی لاکھوں آسائشیں مل گئی ہیں دنیا جہاں کو سیر و تفریح کرنے والے ٹورسٹ کو, مسافروں کو, سیرگاہ کرنے والوں کو, ریسرچ کرنے والوں کو, ڈاکٹروں کو, سائنسدانوں کو, فلاسفروں کو. تو وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ السلام اس پہاڑی کو انہوں نے ڈھونڈ لیا. اس پہاڑی پر چڑھتے ان کو شام ہو گئی. ساتھ میں وہاں کے عراق کے لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو
کہ اس ولی اللہ سے ملنا بھی بہت مشکل ہے، وہاں پہنچنا بھی بہت مشکل ہے۔ اگر آپ پہنچ بھی گئے خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل سے، تو وہ ولی کسی کو ملتا نہیں ہے، شکل نہیں دکھاتا، بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک تو ننگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کھاتا پیتا، آسمانوں سے اس کے لیے خوراک اترتی ہے، غیب سے مدد آتی ہے، تو جنات بھوت اس کے قبضے میں ہیں، وہ اللہ کا ولی بندہ ہے، یہ تو بات پیٹنٹ ہے، 1000% پکی ہے۔ تو یہ بات سنتے سنتے ہم لوگ باعزید بستامی پہنچ ہی گئے۔ جب دیکھا پہاڑ کے اوپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، تو وہ بزرگ ایک غار نما جگہ تھی، وہاں پر ذکر اذکار میں لگا ہوا تھا، اکیلا بیٹھا ہوا تھا، کوئی اس کا سنگی ساتھی نہیں تھا، بس 2-3 کتے، 2-3 بلیاں تھیں ان کے ساتھ، اور 2-3 انہوں نے باز رکھے ہوئے تھے۔ باز جانتے ہیں نا جی، شکرے جسے بولتے ہیں، یہ بڑے بڑے پہلے وقتوں میں باز ہوتے ہیں، آج کل تو شکرے باز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ باز رکھے ہوئے تھے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے سلام کیا، دیکھا واقعی وہ ننگا ہے، بالوں سے اس کی ساری جسم ڈھکا ہوا ہے، داڑھی سے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، زلفوں سے اس کی پیٹھ ڈھکی ہوئی ہے، چوہانا سارا لتاں ڈھکیاں ہوئی ہیں، داڑھی اتنی لمبی، میں نے بتایا وہ واقعی اتنی لمبی تھی کہ جب پہاڑ پر جلتے تھے تو وہ جھاڑو نما پھر جاتی تھی، وہ جگہ صاف ہو جاتی تھی، پتہ نہیں وہ صفائی کے لیے انہوں نے داڑھی اتنی لمبی کی تھی۔ بہرحال مختصر ہے کہ ہے ننگا تھا، لیکن اس کی کوئی چیز چہرے کے علاوہ نظر نہیں آتی تھی، سر آنکھوں کے ہاتھ پیر کے علاوہ، اتنے بڑے بڑے بال تھے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام دعا لی، بات چیت کی، حال چال پوچھا، تو انہوں نے منع کیا باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا کہ تم اللہ کے ایک نیک بندے ہو، تم واپس چل جاؤ، بس میں نے ملاقات کر لی، میں کسی سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر گستاخی معاف، حضور آپ اللہ کے نیک ولی اللہ بندے، یہ تو پتہ لگ گیا ہے مجھے بھی، جس طرح آپ نے اگر مجھے پہچان لیا ہے تو میں نے بھی آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نیک اللہ کے ولی بندے ہیں، آپ علیحدہ رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے، آپ کتنی سالوں آپ کی عمر ہے یہ بھی نہیں مجھے اندازہ، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ دنیا سے علیحدہ ہٹ کر اس پہاڑی کے اوپر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ دنیا کو اور دنیا کی آسائش، خزانے، مال دولت کو کیوں ترک کر دیا؟ ترک دنیا اللہ رسول اور قرآن پاک کے اندر اور یہ دین اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ اور یہ جملہ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار کہا، تو وہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ بس اپنی جتنی ملاقات ہو گئی کافی ہے، اب آپ جائیں اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کا بھی بھلا کر لے، اللہ ہمارا بھی بھلا کرے اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ تو جب وہ بار بار یہ بات کرتا تھا تو باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے حتیٰ کہ قدم بوسی، ان کے قدم چومنے کے لیے التجا کی کہ آپ مجھے ایک بار اپنے ہاتھوں کا، قدموں کا بوسہ دیں، کیونکہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ رب العالمین کو ماننے والا نیک روح، نیک انسان ہے، ولی کامل ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہاں زندہ ہے، کئی سالوں کا اس کی عمر لگتی تھی۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میری تو عمر اس وقت 80 سال تھی، 100 سال ہوگی، لیکن اس کی عمر تو کئی ہزار سال لگتی تھی مجھے اس کے دیکھنے شکل و صورت سے، لیکن یہ یقین آ گیا ہے انسان ہی ہے، بنی آدم ہے، لیکن یہ چھپا ہوا کوئی خدا کا راز ہے، معجزہ ہے، جس کو آج تک عراق کی دنیا پہچان نہیں سکی، عراق کے مسلمان بادشاہ بھی پہچان نہیں سکے۔ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ اس کی دعا لگتی تھی، جس کو وہ سلام دعا لے لے، جس کو کہے جا اللہ تیرا بھلا ہوئے، وہ بادشاہ بن جاتا تھا۔ تو وہ 2-3 آدمی اس کو دیکھنے میں، ملنے میں کامیاب ہو گئے، جیسے باعزید بستامی رحمۃ اللہ کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ باعزید بستامی نے قدم بوسی دیں، اس نے کہا جاؤ بھائی جاؤ، پیچھا چھوڑو، یعنی اس کو غصہ آ گیا، جس سے حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو شرمساری اور بڑی انکساری ہوئی، لیکن آپ رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہیں میں نہیں جاؤں گا بابا جی، مجھے آپ کے ہاتھوں کی بوسہ، قدم بوسی اور آپ کی دعا لینی ہے، آپ سے چلو گستاخی ہوگی، کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں کروں گا زیادہ، بس آپ اپنا اور مجھے دعا دیں، ایک بار اپنی رحمت، فضل و کرم اور شفقت اور رحمت کا ہاتھ پھیر دیں میرے پر، یہی آپ کا شکریہ ہوگا، مہربانی ہوگی۔
تو جب دیکھا بابا جی نے کہ یہ بندہ بہت اصرار کر رہا ہے، گھنٹوں ہو گئے ہیں، صبح کا پہاڑ پر چڑھا ہوا، شام ہو گئی، اس کو مغرب ہونے والی ہے، جا نہیں رہا، تو اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم دوسرے دن آنا۔ بابا جی کہتے ہیں آج نہیں، کل آنا، اب شام ہونے والی ہے، جاؤ اپنے گھروں میں کھاؤ پیو عیش کرو، میں نے اپنا کام کاج کرنا ہے، بات کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے۔ تو بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات مجھے دل کو لگ گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، شکریہ آپ کا، مجھے آپ نے ٹائم دے دیا، میں انشاءاللہ تعالی کل حاضر ہو جاؤں گا، صبح کی نماز پڑھ کے پہاڑ پہ آ جاؤں گا، فجر کی نماز پڑھ کے، کہہ رہا جیسے مرضی کرو کل آنا۔ تو وہ جناب علی دوسرے دن حضرت بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وآلہ و والدینہم و اولیاءہم و صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھنا پڑتا ہے نیک اللہ کے ولیوں کا، اصحاب کا، اللہ رسول کا، جب نام ذکر اذکار کریں یہ درود شریف دعا لازمی پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہ کے اللہ تعالیٰ بہتر کرے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پسندیدہ دل کی دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دین دنیا کی زندگی اچھی بھلی رحمت کرم فضل والی عطا فرما، آخرت بھی اچھی بھلی کرم فضل کرنے والی عطا فرما، اور آخرت کے عذاب جہنم فتنہ فساد غم دکھوں سے اور بیماریوں سے ہمیں وبا امراض سے پناہ میں رکھ۔ یہ اس کا مطلب بنتا ہے، اگر آپ سوچیں صحیح طریقے سے پڑھیں سمجھیں نیت سے۔ تو آپ پہنچ گئے، دیکھا بابا جی اسی جگہ پر بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، آپ خاموشی سے جا کے بابا جی کے قریب بیٹھ گئے، سلام دعا لیا، بابا جی نے ہاتھ سے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، ابھی بات نہ کرو مجھ سے۔ تھوڑی دیر بعد بابا جی نے ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ قیمتی چیزیں دی، جیسے کسی بادشاہ کے محل سے خزانوں سے کھانا پانی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو حضرت بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی عمر کے اندر یعنی اپنی لائف کے اندر کبھی ایسی قیمتی چیزیں کھانا پانی دیکھے نہیں تھے جو بابا جی کھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر نور کی رحمت انوار برس رہے تھے، برکتیں برس رہی تھی، غیب کے خزانوں سے اس کو منو سلوہ اترتا ہے اس بابا جی کو، ایسا لگ رہا تھا، واقعی جنت کے کھانے تھے۔ تو آپ نے وہ کھایا، شکریہ ادا کیا اور قدم بوسی کی، ہاتھ کا بوسہ لیا۔ اب وہ اجازت تو نہیں مانگی، ان کو پتہ تھا کہ اگر میں نے بات چیت زیادہ کی تو بابا جی غصہ کھا جائیں گے، کل بھی غصہ کھایا تھا تو مجھے ٹائم لگ جائے گا، لیکن التجا ضرور کری آپ نے کہا بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو 40 دن کی عبادت میں نے پہلے کی تھی یہاں پر، جس کی برکت اور اللہ تعالیٰ نبی پاک قرآن پاک کی برکت رحمت ذکر اذکار سے درود شریف کی رحمت سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے آپ کی زیارت کی۔ میں آپ کا شجرہ نسب پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے 40 دن ایک چلا اور کاٹ لوں، آپ کی اس پہاڑی پر ذکر اذکار کرنا چاہتا ہوں، تو برائے مہربانی مجھے اجازت دیں۔ بعض روایت میں تو آتا ہے کہ 40 دن وہاں پہاڑی پر باعث بستامی نے چلا کاٹا اور اس بزرگ کی خدمت کی، جیسے ماں باپ کی، اجداد کی، بزرگوں کی، مرشدین کی خدمت کرتے ہیں، خادمیت کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، ایسے انہوں نے خدمت کی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اسی دن ہی ملاقات مکمل ہو گئی تھی۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ 40 دن کی خدمت کی، اجازت التجا کر کے جو انہوں نے لی حاصل کی، تو 40 دن کے بعد بابا جی نے کہا تیرے 40 دن پورے ہو گئے نے، ہن تو چل گھر پتر تے اپنے بال بچیاں دا، ماں دا، بھین بھرا دا، قوم دا خیال کر، جا کے اتھے جا کے نیک کام کر، حج نمازاں پڑھ، عمرے کر، نمازاں پڑھ، ذکر اذکار کر، دین دنیا دی تعلیم دے، ہن بس کر، میرے کام تیری وجہ تو کئی روک گئے نے آن جان دی وجہ تو ہن 40 دن دی تو منتاں کر کے رو پٹ کے میرے کو منگی سی، تو خدمت بھی کر لی، سارا کام کر لیا، شوق پورا کر لیا۔ کہندے جی بابا جی اج آخری دن نے، 40 دن پورے تے نہیں ہوئے۔ بابا جی کہندے آہو تو 40 دن ہو گئے نا، ہن تو کل جانا ہے، اج پھر رہنا۔ کہندے بس ایک التجا ہو رہا ہے، اج دا دن مکمل ہون تو۔ بابا جی کہندے یار چنگا پسوڑی پہ پاتا ہے، ہمیں پیچھے پی گیا تو میرے۔ تو بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے محقق ترین ریسرچ کرنے والے محققین، محدثین، مفسرین، عالم دین، مفتی،
مفسر سائنسدان بھی تھے. آپ نے ان کو پہچان لیا تھا, دیکھ لیا تھا غور سے کہ اس بابا کے پاس کوئی غیبی طاقت, ولایت, خزانے موجود ہیں, اور علم و دنیا کا علم و حکمت, قرآن حدیث کے بھی خزانے اس کے پاس ہیں, اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں, بابا جی کے پاس. تو وہ جناب علی اپنا کا ایک سوال رہتا مجھے, بس اب نہ مجھے کچھ منع کرنا, ایک سوال تو 40 دن کے بعد کرنے کا حقدار ہوں. اگر میں نے آپ کی خدمت کی اس کے عوض میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا. دعا دیں, فضل و کرم کریں, شفقت رحمت کا ہاتھ پھیریں, دعا کریں, کامیاب و کامران رہوں زندگی بھر, دین دنیا میں ہر جگہ مقامہ میری نمازیں قبول ہوں, دعائیں قبول ہوں, حج عمرہ قبول ہو, میری ہر نیک عمل قبول ہوں, کامیابی ملے, یہ دعا کریں. لیکن ایک سوال میرا باقی ہے, جو آج کے دن بتا دیں تو میں آج چل جاؤں گا, نہیں تو میں صبح پھر جاؤں گا. آج پہاڑی پر ایک دن اور چلا کھینچ لوں گا. بابا جی کیونکہ غصے میں آتے تھے, وہ سوال جواب کو پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے ولی کبھی کسی سے ملاقات کرنا, بیٹھنا, تفصیل سے گپیں ہانکنا, لفافے چھوڑنا, ٹینک چھوڑنا, توپیں چھوڑنا ان کی عادت نہیں ہوتی. وہ سیریس مزاج, اللہ تعالیٰ کے کامل ولی اور علم و حکمت, خدا رسول سے محبت کرنے والے, قرآن حدیث تاریخ دنیا جہاں کی کتابوں کے ماہر علوم ہوتے ہیں. تو وہ اللہ کا ولی بھی کوئی ایسا چھپا ہوا اللہ کا ولی تھا, بزرگ تھا, جو اپنی حکایت میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے بتایا. اس طرح آپ کی ایک ملاقات حضرت رابعہ بصری سے ہوئی تھی, وہ بھی میں نے ایک حکایت القصص الاولیاء اللہ میں پڑھی ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ اسٹیپ میں سناؤں گا. حضرت رابعہ بصری سے ملاقات ہوئی, لیکن یہ ملاقات سب سے دلچسپ اور عجیب اور بہترین ہے. آپ نے ایسا کبھی واقعہ دنیا جہاں میں کسی ملا, مولوی, عالم, مفتی سے, اسکالر, ڈاکٹر سے عرب و عجم میں, ہندوستان میں نہیں سنا ہوگا. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ اس کا ثواب اجر ہم کو بھی عطا کرے, آپ کو بھی علم, ادب, احترام, حکمت, سمجھ بوجھ, شرم و حیا, فکر اور رحمت اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطانوں, ملعونوں, مفسدین, حسد کرنے والے, ملعونین, کاذبین, گمراہوں سے, شیطانوں سے ہم کو ہمیشہ پناہ میں رکھے. تو وہ کیا ہوا کہ بابا جی کو انہوں نے کہا کہ آخری سوال ہے, آپ نے یہاں بہت عرصے سے ڈیرا ڈالا ہوا, یہ بھی نہیں پوچھتا آپ کتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں, آپ دنیا کیوں ترقی, بس یہ مجھے بتا دیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے, میں نے بتایا, بہت بڑے فقیہ, عرب و عجم کے مفکر, فقیہ, حکیم, دانا, فلاسفر, اللہ رسول دین دنیا کے بڑے ماہر علوم تھے, بادشاہ تھے, ہر فن مولا تھے, ولی اللہ تھے کامل. عرب و عجم کے علماء آپ کی قدم بوسی کرتے تھے, اولیاء آپ کی قدم بوسی کرتے تھے, اتنی عزت کرتے تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اس بابے نے کہا, بابا جی تو پھر تم آج واپس چل جاؤ گے. حضرت بایزید بستامی رونے لگ گئے, پھر ڈر گئے کہ بابا جی ناراض نہ ہو جائیں, بابا جی کو میں ناراض نہ کروں. تو انہوں نے کہا کہ بابا جی ہاں. اس نے کہا کیا تم میری طرح ترک دنیا چاہتے ہو, اس لیے یہ سوال کر رہے ہو. اسی بات سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں وہ بابا جی کا کئی صفحات کے اوپر, سینکڑوں صفحات پر واقعہ ہسٹری لکھی, اپنی ملاقات بھی, سمجھایا کہ یہ کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہے, دانا کو عقل مند کو اشارہ کافی ہے, وگرنہ بھینس کے آگے 20 دن رات بجائی جاؤ کیا فائدہ, عقل بڑی کہ بھینس بڑی. کہتے ہیں دانا, عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو تعلیمات, رشد و ہدایت کے اشاروں اور حکمتوں کو سمجھ لے, تفصیل میں جائے گا, اس کو محنت کرنی پڑے گی, عمر وقت گزر جائے گا, تو عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا نا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق شوق پیدا, جو ہو ذوق شوق ایمانی, قوت ارادی پیدا, تو خود بخود کٹ جاتی ہیں ساری زنجیریں, ٹوٹ جاتی ہیں ساری زنجیریں. خدا تعالیٰ اس بندے کو آزادی, رحمت, انعام, اکرام, علم و حکمت, اپنی روزی رزق کی حفاظت فرماتا ہے. اس کے فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں, اس نیک لوگوں کے, ولیوں کے, اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں,
ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پیٹرن فیصلہ قرآن پاک میں اور نبی پاک کی پکی حدیث قدسی ہے. یہ قرآن پاک کی آیات کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو کوئی خوف غم فکر نہیں ہوتا، نہ روزی کا، نہ تن، نہ من کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ دین میں، نہ شریعت میں، نہ علم میں، کسی چیز میں ان کو کوئی خوف خطر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار ان سے ڈرو میرے قریبی قربت والے ولیوں سے. اور اللہ تعالیٰ کی آیت مشہور ہے کہ ایسے بندے جو ولی کامل اللہ کی قربت و سلامتی رحمت حاصل کرتے ہیں اور ایمان پر، اللہ رسول کے ایمان پر مستقل مزاج اور ثابت قدم ہو جاتے ہیں، تتنزل علیہم ملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے ان کی خدمت کرنے کے لیے. ان کے پیروں کے نیچے کانٹے پتھر روڑے آ جائیں، ان کے دشمن ان کے خلاف ہو جائیں، ان کو وہ دھتکارنے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے، ان پر لعنت بھیجنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. یہ ولیوں کی پہچان ہے. آپ کیا جانتے ہیں ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ عالم دین تھے. حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، مشائخ الائمۃ العرب و عجم کے شیخ علامہ تھے، بزرگ تھے. مشائخ الائمہ حضرت علامہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فوراً گر گئے، قدم بوسی کی، روئے، منا لیا بابا جی کو. اس نے کہا بیٹا یہ راز اپنے تک رکھنا، باہر نہ بتانا، تمہارے خلاف دنیا ہو جائے گی، تمہیں پاگل کہے گی. جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ پاگل اوپر پہاڑ پہ رہتا ہے، ایک بابا رہتا ہے ننگا رہتا ہے. میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو. بھائی بستامی کے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، ڈر گئے. اچھا جی. اور کلمہ پڑھا، شہادت دی، 6 کلمے پڑھے، قرآن کی آیتیں پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، ذکر اذکار کیا، درود پڑھا، دعا دی بابا جی کو بھی اور اپنے لیے بھی دعا کی، آئندہ زندگی کے لیے بھی دعا کی، بابا جی سے بھی دعا کروائی. انہوں نے کہا بابا نہیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں ترک دنیا نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ مجھے یہ راز تو بتا دیں اپنا. چلو آپ نے کیوں ترک دنیا کی؟ کہتے ہیں ہاں چلو یہ تم نے التجا کی ہے، اچھے تمہارا بولنے چالنے کا ڈھنگ، اسلوب، اخلاق، ادب، تمیز، تمہارا علم اچھا ہے، نافع بخش ہے، تم اچھے انسان لگتے ہو مجھے پوری دنیا میں، آؤ تمہیں دکھاؤں. تو بابا جی وہاں کھڑے ہو گئے، پہاڑ کی جو آخری چوٹی کی چٹان کی نکر ہوتی ہے نا اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. بابا جی نے کہا آؤ بھائی یزید بستامی، آؤ ادھر آؤ. بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ کو اوپر کھڑا کر دیا، کیونکہ میں نے بتایا وہ عراق کے اندر پہاڑیوں کی وادیوں کے اندر سب سے اونچی پہاڑی تھی. کھڑے ہو کر چوٹی کے اوپر کہا تمہیں کچھ باہر اندر نظر آ رہا ہے؟ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوشیار باش بزرگ اللہ کے ولی نیک تھے. پہلے زمانوں کے بوڑھوں کی کہتے ہیں نا اولڈ از دی گولڈ. اس کا معنی یہ ہے پرانے زمانوں کی خوراکیں، صحتیں، ورزشیں، کھانا پینا، حلال روزی، نمازیں، عبادتیں میں اتنی برکت ہوتی تھی. بزرگان دین کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوتی تھیں. بڑھاپے تک 200 سال 150 سال کی عمر میں بھی وہ باریک سے باریک چیز دیکھ لیتے تھے، دور کی ہر چیز دیکھ لیتے تھے. ان کے بال، ان کی صحت، ان کی مسل، فزیکل فٹنس بالکل ینگ 20 سال کے 25 سال کے جوان کی طرح ہوتی تھی. یہ برکت اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی برکت و رحمت ہے. تو آپ نے دیکھا تو دور دور انسان جیسے گاؤں نظر آئے، کئی گاؤں، کوئی کھیتی کر رہا ہے، کوئی پہاڑ توڑ رہا ہے، کوئی پہاڑوں پر کام کر رہا ہے، کوئی عورتیں مرد، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کھیتی ریڑھی پر جا رہا ہے، کوئی بیل گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی اونٹ گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی ہاتھی گاڑی پہ جا رہا ہے. یعنی ریل پیل چیل چلی ہوئی ہے، ارد گرد کی سڑکیں نظر آ رہی ہیں، کئی گاؤں نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے کہا ہاں مجھے دنیا نظر آ رہی ہے، لوگ کام کاج کر رہے ہیں، بہت واضح صاف نظر آ رہا ہے. اور یہ یقیناً باقی پہاڑیاں بھی اس سے نیچی ہیں، پہاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں، دور دور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے نا جی، نظر آ رہا ہے نا. اب میں تیرے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں. انہوں نے کچھ پڑھا بابا جی نے، آنکھوں پر یوں ہاتھ پھیرا اور کہا اب کھول کے دیکھ، کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا وہی چیز دیکھ رہا ہے جو تو نے پہلے دیکھی تھی؟ لو جی بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا وہی منظر وہی ہے لیکن شکل بدلی ہو گئی. کیسے؟ وہ جیسے ہاتھی جا رہا ہے، ہاتھی گاڑی، کھوتی گاڑی، کھوتا گاڑی، اونٹ گاڑی، گائیں گاڑی، بیل گاڑی، ٹگا گاڑی، کٹا گاڑی،
اب وہ گاڑیاں تو ہیں لیکن اس کے اوپر سور، ہاتھی، باندر، کتے، جانور، سانپ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو عورتیں مرد نظر آ رہے تھے وہ کوئی سور نظر آ رہا ہے، سورنیاں نظر آ رہی ہیں، کھوتے کھوتیاں نظر، بندریاں نظر آ رہی ہیں، یعنی کئی ڈراؤنی شکلوں کے جانور نظر آ رہے ہیں. اور حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دم میرا جسم لرز اٹھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، گر گیا میں بابا جی کے ہاتھ پر. میری آنکھیں ویسے ہی کر دو دوبارہ بابا جی. اس نے کہا تم تو کہہ رہے تھے میں سوال کرتا ہوں، اس لیے میں پسند نہیں کرتا کوئی سوال کرنا. پھر ہاتھ پھیرا آنکھوں پہ. اس نے کہا دیکھ اب تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. پھر دیکھا تو دیکھا واقعی انسان ویسے پھر رہے ہیں جیسے پہلے دیکھا تھا. اس نے کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ کہہ رہا پھر آپ نے سوال کیا، پھر تم نے سوال کیا. بابا جی پھر گھبرا گئے، پھر اترنے لگ گئے. اچھا جی معاف کر دیں، اب نہیں سوال کروں گا، اب نہیں کوئی بات کو آپ کو تکلیف دوں گا ذہنی طور پر کسی ملامت میں باہر بھی جا کے آپ کی تعریف ہی کروں گا. بابا نے کہا میں نے کوئی تعریف نہیں کرانی، تو چھوڑ اس بات کو، لیکن اب تو نے پوچھ لیا تو میں تجھے بتا دیتا ہوں. ہاں جی، کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں تجھ کو یاد؟ وہ بابا جی با یزید کو اب سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہ تجھ کو یاد نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں اور آپ نے یہ دعا بخشی اپنی امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو رہتی دنیا یوم حساب تک اللہ سے دعا کی تھی، التجا کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ رب العالمین رب العرش العظیم میری امت کے عورتوں مردوں کی انسانوں کی شکلیں نہ بدلی کرنا. ہاں فوراً قدموں میں گر گئے اور سمجھ گئے یہ تو بزرگ ہے، یہ بابا نہیں ہے، یہ ننگا نہیں ہے، یہ تو عالم دین فقیہ ہے، زماں ہے، یہ تو بہت بڑا ولی کامل ہے. یعنی یہ دل میں فوراً بوجھ گئے اور قدم بوسی کی. ہاں جی ہاں میں نے سن لی، بالکل ہے، تصدیق کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، یہ حدیث حضور پاک کی ہے. فرمایا تو یہ دعا جب میں نے ہاتھ پھیرا تو نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھ رہا تھا کہ ایسی شکلوں والے انسان دنیا میں ہو جاتے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدیہ کے لیے، عورتوں مردوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس انسانوں کے لیے، اس پورے ملت اسلام و ملت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے لیے نبی ان کے منہ سے الفاظ نہ نکلتے تو ساری دنیا ایسی ہو جاتی. جیسے پچھلے زمانے میں انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب برسائے، بیمار کر کے مارا، لوچ لفنگ کر کے، لولے لنگڑے کر کے مارا، کئیوں کو باندر بنا دیا. قرادۃ الخاسرین آیت قرآن میں بھی ہے، اور ان کی شکلیں بدلی کر دیں. تو نبی پاک کی دعا کی برکت رحمت ہے کہ کتنا بڑا معجزہ ہے. تو میں نے تجھ کا دوبارہ ہاتھ پھیرا تو پھر میں نے تجھے وہی دنیا دکھا دی جس دنیا سے تو آیا، جس دنیا میں اور تو رہ رہے ہیں. تو بائی بستامی بار بار قدم بوسی کرتے، آپ کے ہاتھ چومتے، آپ سے معافی مانگتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں ختم ہو رہے تھے. کہتے اے اللہ کے ولی بندے مجھے معاف کرنا، میرے سے وہ خطا ہو گئی. اے اللہ کے ولی اللہ کامل بندے، بزرگ بندے، اللہ کے بزرگ ولی اللہ بندے، میرے 40 دن میں کوئی کوتاہی ہو خدمت میں معافی چاہتا ہوں. اب دوبارہ موقع تو مانگ نہیں سکتا. اب اس کے آگے 3600 ہزاروں منزلیں درجات مجھے نظر آ رہے ہیں جو کہ میں اب آپ سے حاصل نہیں کر سکتا. اگر 40 دن کے اندر کی مزدوری، محنت، خدمت اور میری آپ کی جو رحمت میرے پر فضل و کرم ہوا اس کے عوض میں دعا کر دینا میری دنیا عاقبت دنیا سنور جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بابا نے ہاتھ پھیرا اور کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. یعنی اتنے نرم مزاج نہیں تھے بابا جی کہ اس کو کہتے اور رہ لے 40 دن میرے پاس خدمت کر میری. باجد بستامی نے پھر اپنی کتاب کی یہ واقعے کی تفسیر بتائی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ولی کامن میں کتنی طاقت کہ وہ دنیا ساری کو دیکھ رہا ہے اس آنکھوں سے. کس آنکھوں سے؟ کہ جس کا ڈر نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور دعا مانگ کے شفقت رحمت اللہ عالمین کی نظر کرم ہوئی امت مسلمہ پر، عالم اسلام پر، دنیا پر کہ میری امت کی شکلیں نہ بدلی کرنا. ٹھیک ہے نا جی، ان پر وبا عذاب نہ ڈالنا. تو یہ شکل والی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی. اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کی بھی دعا شفیع رحمۃ اللہ عالمین صاحب مقام محمود فرمایا کہ جس کی تو بخشش چاہے گا بخشش ہوگی، جو تیری اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، جو تیری سنتوں پر عمل کرے گا، تیرا اسوہ حسنہ علم و ادب و احترام سے کرے گا، درود پڑھے گا، صلاۃ السلام پڑھے گا، وہ میری اطاعت کرے گا.
اور اللہ رسول قرآن سے ڈرے گا، تیرے اہل بیت کی خدمت کرے گا، وہ میری اطاعت کرے گا، خدمت کرے گا. اور اس طرح پھر باعث بستامی نے اپنی کتابوں میں اس کی تشریح تفصیل لکھی ہے کہ اس ولی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کو جب دیکھتا تھا اسے نیک آدمی کی پہچان ہے، دیکھنا آتا تھا، اس لیے اس نے مجھے بخش دیا. اگر نہ مجھے بھی وہ دیکھتا غلط شکل میں تو مجھے وہ دھتکارتا، بھگا دیتا گھر سے، کہتا یہ غلط لوگ ہیں، غلط عورت مرد ہیں. اس نے کہا اسی لیے میں نیچے نہیں جاتا، میں اللہ کو اللہ مان کر، نبی کو نبی مان کر، قرآن کو قرآن مان کر، اللہ کی ساری حکمتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہوں، اس کی ذکر اذکار تسبیح بات کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کھانے غیب سے عطا کر دیتا ہے، روزی رزق دیتا ہے. یہ میرے ساتھ چند کتے ہیں، چند بلے بلیاں ہیں، ایک کھوتا بھی بنا ہوا تھا. کبھی کبھی کہتا میں دل کرتا ہے تو کھوتے پر اتر جاتا ہوں، چڑھ جاتا ہوں. کھوتا بھی کھچر تھا، پہاڑوں پہ کھچر چڑھ جاتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں گھوڑے کی طرح. یہ چند باز ہیں جو پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، میرے دوست بن گئے ہیں، وہ میرے پاس ہی رہتے ہیں. یہ میرے کھانا پینا گوشت مانو سلوا جو اترتا ہے غیب سے مدد آتی ہے. کبھی کچھ لوگ باہر سے پھینک جاتے ہیں تو یہ لوگ کھا لیتے ہیں، باز کھا لیتے ہیں، یہ کتے بلیاں کھا لیتے ہیں. اور میرے دوست ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں، میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. وہ ایسے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کی بڑائی، ذکر اذکار، حمد و ثنا، پاکی کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم ذو الجلال والاکرام رب ذو العرش العظیم. وہی ہے حکمت سے غالب، پوری دنیا کائنات کو سنبھال رہا ہے، روزی رزق دے رہا ہے رب العالمین. عرش مولا کا، اس کی کرسی بہت واسع، عرش مولا کا مالک رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا مالک. تو اب وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی، اس قصے کو یہیں ٹھپ کرتے ہیں جی. پھر رابعہ بصری کا انشاءاللہ آئندہ کیسٹ میں سنائیں گے میسج میں. یہاں پر کچھ چند میں نے 3 قصے آپ کو کہا تھا یاد کرا دینا، کسی نے یاد نہیں کرایا. تو 2 قصے اور ہیں، وہ بڑے مشہور ہیں، آپ اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس سبق اور اچھی تعلیم، نفع بخش تعلیم دینے کا مجھ کو بھی اجر و ثواب، میرے خاندان کو، میرے اہل اولیاء، دوست احباب، اقربا، بہن بھائیوں سب کو شفا، رحمت اور ہدایت بھی بخشے، شفا بھی دے، رحمت بھی کرے سب پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب رسول سے. میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے قرآن پاک ام الکتاب کائنات کے خزانے علم و حکمت، 1,24,000 پیغمبران خدا کی تعلیم و حکمت خزانے اس کتاب میں چھپے ہوئے ہیں. اس کو سینکڑوں سال لگتے پڑھنے سے، اولیاء اللہ کے مرشدین والی اللہ سے علم حاصل، حکمتیں کرنے سے خزانے مل جاتے ہیں. جیسے آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو بہت اعظم اور اعلیٰ اور مقدس ہیں. اب یہ راز و نیاز کے اندر اللہ نے اپنے نام چھپایا ہوئے، صرف اولیاء اللہ کو، نبیوں کو، بہت بڑے علماء دین کو پتہ ہے، لیکن وہ بھی صرف بتاتے ہیں، آج تک اس کا کوئی فائدہ لوگوں کو نہیں ہوا. اس سے ثبوت یہ ملتا ہے کہ وہ اسم اعظم نہیں ہے. اسماء حسنہ، اسماء حبیب اللہ، اسماء انبیاء اللہ، اسماء رب ذو العرش العظیم، یہ جتنے بھی ہیں کتابوں میں، تواریخ میں، قصص الانبیاء میں، قرآن میں لکھے ہوئے، مکتوب ہیں، ذاز ہیں، مبین ہیں. لیکن ان کو اسماء اعظم یا اسماء اکبر کہنا ہم پر فرض نہیں ہے. یہ آیات ہیں، ہدایات ہیں، رشد و حیات ہے، خدا کا کرم و فضل ہے، لیکن ہوتے ہیں. یہ چیز ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ 2 واقعات اور بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے دنیا کے اندر چند ایسی ہستیاں موجود ہیں؟ کیا فرمایا؟ یہ باجزید نہیں لکھ رہی ہے، میں آپ کو اپنا پڑھا ہوا لکھا ہوا واقعہ، حدیث قدسی، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا رہا ہوں، جو حدیث متفق علیہ میں، حدیثوں کی کتابوں میں، جلدوں میں ملتی ہے. یہ حدیث قرآن پاک کی کچھ آیات میں بھی یہ تذکرہ ہے، لیکن وہ حکمت کے ساتھ، راز و نیاز کے ساتھ میں نے بتایا. کچھ منزلیں اور تعلیم اور رشد و ہدایت اللہ تعالیٰ کے مقدس پردے جسے کا، جیسے وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب لکھی نا، کتاب المحجوب،
کتاب علم محجوب اس کا معنی ہے. آپ اس کی کتاب کے ٹائٹل نیم سے ہی سمجھ لیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوگا. وہ عربی میں ملتی ہے لیکن آج کل اس کا انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں ترجمہ کر کے پیش کر دی ہے لوگوں کے آگے. اب یہ نہیں پتا وہ پوری کتاب ہے، کم ہے، یا اسی طرح لکھا ہے یا بدلی کیا ہے، کیونکہ یہ حالات تواریخ کے اندر کئی چیزیں بدلی ہو جاتی ہیں. حادثات، واقعات اور چنگیزی اور فتنہ گر، شیطانی ملونیت کے جو گمراہ علماء اور عالم جن کو کہا جاتا ہے شیطان، منافق، حاسد، اسلام اور اللہ رسول و قرآن کے دشمن، اہل بیت کے دشمن جو ہیں، وہ ترامیم کر کے دنیا کو برگلاتے ہیں تاکہ یہ لوگ سچے اور اصل رستے سے، صراط المستقیم سے، اللہ رسول اہل بیت کے رستے سے بھٹک جائیں، گمراہ رہ جائیں، کوئی چیز ان کو حاصل نہ ہو. تو وہ جناب علی حدیث قدسی میں یہ واقعہ مکتوب ہے، منسوب ہے، روایت ہے. اصحاب سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، کیا آپ لوگ اس بات کا علم رکھتے ہیں؟ یقیناً ساتھ ہی آپ نے تصدیق کر دی آپ کو ان چیزوں کا نہیں معلوم ہوگا، لیکن قرآن پڑھنے والے آپ نے فرمایا وہ ضرور جان جائیں گے. وہ جانتے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں اس کی علم و حکمت، فراست، اس کی صحیح احترام ادب سے پڑھتے، سمجھاتے، سیکھتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے. یعنی اصحاب رسول میں سے وہ صحابہ، وہ اہل بیت جو قرآن پاک کے ماہر، حافظ، مفسر، مترجم اور عالم ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے. جو نہیں جانتے، میرے ساتھ بیٹھنے والے سارے اصحاب تو نہیں ہیں مفسر، مترجم، معلم، عالم، بزرگ، صرف صحابی ہیں نا حضور کے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ وہ جانتے ہوں گے. اسے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت موقع پر ہم مجلس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینے چھوٹ گئے، رونے لگ گئے. یا رسول اللہ، آپ نے کیا بات فرمائی ہے؟ کیا آپ کی ہمیں قربت، شفقت، رحمت اور فضل کرم ہم پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک ہے. تو یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ جتنا بیٹھیں گے، جتنا قربت اور جتنی میری اطاعت، سنت، اسوہ حسنہ پہ عمل کریں گے، میرے احکامات کی تعمیل کریں گے، آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. جب یہ چھوڑ دیں گے اس کو، وہ بہرابر ہو جائے گا اس چیز سے. تو صاحب نے یکمش زبان سے کہا یا رسول اللہ، وہ پرانا وقتوں کا محاورہ مشہور ہے نا، اصحاب رسول جب حضور سے التجا کرتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے پرکھ، آبا و اجداد، ماں باپ فدا، ہماری جانیں فدا، ہم آپ کے تا قیامت غلام اور خادم رہیں گے، ہمیں یہ بتائیں، یہ سمجھائیں، یہ ہم پر نظر کرم کریں، یہ کریں. یہ دستور اور ادب، احترام، طریقہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اصحاب کا آپ کے ساتھ رویہ، بیٹھنا اٹھنا اخلاق اعلیٰ ہوتا تھا. یہ تعلیم تو کسی نے دینی نہ آپ کو پڑھتا نہ سمجھتا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اصحاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ نے دستے رحمت اللہ عالمین نگاہ کرم فرمائی. فرمایا دیکھو دنیا کے اندر چند ہستیاں ایسی ہیں اس دنیا کے اندر، اس دور زمانہ کے اندر، جو حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے دنیا چلی آ رہی، بنی آدم، اس میں 1,24,000 پیغمبر آئے اور یہ یوم حساب تک چلتا رہے گا سلسلہ. اس کے اندر چند ایسی ہستیاں، یعنی شخصیات، بزرگان دین، اللہ کے ولی اللہ اور نبی، ابھی اسی حالت میں ایسے ہی جیسے ہم کھاتے پیتے، برتتے، سوتے، روزہ رکھتے، نماز پڑھتے، ٹٹی پیشاب کرتے، حاجت کرتے، تمنا ہوتی ہے، ایسے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جن کی عمر ہزاروں سال، لاکھوں سال کی ہے. تو سارے جناب کانپ گئے، خوف کھانے لگ گئے. کون خوف کھانے لگ گئے؟ اصحاب رسول رونے لگ گئے. سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کے آپ کی قدم بوسی کی. حضور پاک یہ تو بہت بڑا فضل و کرم ہے، اتنی بڑی پتہ اور علم کی بات بتا رہے ہیں. حالانکہ یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کے اندر عرب و عجم میں اکثر علماء اس کے منکر ہیں. یہ بھی یاد رکھیں، یہ آپ کو ابھی میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، اس بات کے منکر ہیں، اس بات کی تذلیل کرتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ واقعات تھے، اب نہیں ہیں، ایسا کر دیتے ہیں. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث سنائی، اس سے آپ بغور خود حساب لگانا، سوچنا، فکر کرنا، سمجھنا کیا چیز ہے جو حضور پاک نے صحابہ کو بتائی. کانپنے لگ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور آپ سب اصحاب کے اندر
محبت، جستجو، ادب، احترام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پیدا ہوا. بار بار درود و سلام پڑھتے تھے آپ پر اصحاب رسول. فرمایا دنیا کے اندر ایک حضرت خضر علیہ السلام، آپ شخصیات گنتے رہنا، حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی اللہ کامل اور بزرگ ترین نبی اور رسول ہیں. ولی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو نبوت اور رسالت اس طرح نہیں دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو نبوت اور رسول بنا